الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستو، نوجوان ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو اپنے فیصلہ قدرت کے مطابق اختیارات عطا فرما رکھے ہیں. کسی شخص کو اس نے گھر میں صاحب اختیار کر دیا، کسی کو پورے شہر میں صاحب اقتدار کر دیا، کسی کو ملک کی شاہی عطا فرما دی. وہ مالک ہے، جسے چاہے گدا کر دے، جسے چاہے شہنشاہ کر دے. قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہو کہ اے اللہ، ملک کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. ہر طرح کی بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سامعین محترم، بزرگ دوستو، نوجوان ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات علی کل شیء قدیر ہے. جسے چاہتا ہے سلطنت و حکومت اور تاج و تخت کا وارث بنا دیتا ہے. اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا دعوت کرتے ہیں، مگر مالک الملک، قدرت و طاقت والے کی بخشش و عطا اور عنایت کا انکار کرتے ہیں. اور ان کی ضد ہر ترمی کا یہ عالم ہے کہ خدا کی پناہ اس کا اندازہ ان کی تحریروں سے بخوبی لگا سکتے ہیں. مولوی اسماعیل دیلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ. یہ تقویت الایمان ہے، اس کتاب میں لکھا ہے. اور آگے لکھتا ہے کہ محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ملکوں کی بادشاہی عطا کرنے کا اعلان فرما رہا ہے، اور یہ بدبخت و بدعقیدہ لوگ اللہ کریم کی بخشش و عطا کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. سامعین محترم، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایک بستی کا سردار بنایا، کسی کو ایک علاقے کا فرمانروا بنایا، کسی کو ایک ملک کا سردار بنایا، مگر ہماری آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں عالم کا تاجدار اور مالک و مختار بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں اس طرح ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا. جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی. شاہ و گدا ہے ان کی سلامی، فخر ہے سب کو ان کی غلامی. اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، سارے انہی کا منہ تکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور اعلیٰ حضرت صاحب
ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نذرانہ عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین۔